بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ہاشم حداد۔ کربلائے معلیٰ میں شاہ عباس کے قہوہ خانے میں ان آنکھوں سے میری نظروں کے ٹکراؤ کو 28 سال گزر چکے تھے۔ کچھ عرصے پہلے سید ابو الحسن اصفہانی کی وفات کی خبر نے تمام عراق کو سیاہ پوش کر دیا تھا۔ لوگ دستوں کی شکل میں مختلف شہروں سے نجف آتے اور ان کے مرقد کی زیارت کرتے، جو کہ حرم مطہر کے باب سعادت کے قریب واقع تھا۔ 40 دنوں تک مدارس اور گھروں میں ان کی یاد اور فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا رہا، لیکن دوسری جانب وہ محرم ناقابل یقین حد تک آخری سال تھا جب میں آسیب دیدہ بدن اور رنجیدہ جان کے ساتھ استاد کو اس ناسوتی دنیا میں دیکھ رہا تھا۔ ان آخری 2 سالوں میں استاد کے حالات عجیب انداز میں بدل گئے تھے۔ کافی تھا کہ کوئی کسی محفل میں یہ کہہ دے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، پھر جیسے ان کے اندر سے ایک آگ انہیں یوں اپنی جانب کھینچتی تھی کہ پھر وہ کچھ نہیں سنتے تھے اور بہت دیر تک روتے رہتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں رہتے، طویل گریہ جو ان کی سانس روکنے لگتا تھا۔ جب بھی وہ پانی دیکھتے تو امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رویا کرتے تھے۔ کسے معلوم تھا کہ ان کے اور سید الشہداء علیہ السلام کے درمیان موجود کون سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں؟ کس شخص کے فہم و ادراک کی بلندی اسے اجازت دیتی تھی کہ وہ شہود کی انتہا سے ابا عبداللہ الحسین کی ولایت میں ان کے مقام نیستی و فنا کا مشاہدہ کر سکے؟ وہ وہی تھے جن کے لیے قمر منیر بنی ہاشم علیہ السلام نے ید اللہ قدرت سے چہرے ولایت پر سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ کس کے فہم و ادراک میں گنجائش تھی کہ ان کے احوال کو سمجھ سکے؟ ان میں سید الشہداء کی زیارت کی ایسی پیاس اور وہ شوق تھا کہ اگر ہر ہفتے کربلا نہ آتے تو مجنون ہو جایا کرتے تھے۔ زمین گیر اور گوشہ نشین ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ایام میں بے تاب اور بے قرار ہو جاتے تھے تاکہ پیدل کربلائے معلیٰ کی زیارت کے لیے آ سکیں۔ چونکہ شدید تنگ دستی کے عالم میں تھے، ان کی بیگمات میں سے ایک سلائی کڑھائی اور اس کی فروغ سے حاصل ہونے والی ناچیز رقم میں سے 2 قران انہیں دیتی تھیں اور کہتی تھیں زیارت کے وقت آپ دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ 2 قران 40 فلس لے لیجئے اور کربلا چلے جائیے۔ البتہ استاد پیدل جاتے تھے اور یہ معمولی رقم بھی راستے میں کھانے پینے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ سید الشہداء کی زیارت کے ایام میں اگر کربلا نہیں آتے تو پریشان ہو جاتے اور ان کے اہل خانہ جو یہ سمجھتے تھے پوری کوشش کرتے تھے کہ وہ نجف میں نہ رہیں اور اس عاشق و شیدائی کو بین الحرمین اور اس کے صحن و سرا کی جانب روانہ کر دیا کرتے تھے۔ جب وہ زیارت کے لیے آتے تو کوچہ و بازار میں تمام عرب زواروں کے ساتھ گھل مل جاتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی مسافر خانے یا ہوٹل میں گئے ہوں، بلکہ مساجد و مدارس میں جاتے، حتیٰ سڑک کے کنارے خاک پر بھی سویا کرتے تھے۔ اکثر اوقات جب صحن مطہر میں رکنے کی جگہ ہوتی تو صحن میں ہی بیتوتہ کرتے اور صبح تک زیارت، نماز اور دعا میں مصروف رہا کرتے تھے، اور کبھی صحن کے پتھریلے فرش پر اپنی عبا اوڑھ کر سو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ فرما رہے تھے، میں صحن مطہر کے تمام نقاط پر سو چکا ہوں۔ تمام عمر جب میں یہاں شرف یاب ہوا ہوں، ہر شب کسی ایک نقطے پر بیتوتہ کیا ہے اور وہاں سویا ہوں۔ میرے جسم کے حجم کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں بچی ہوگی کہ جہاں میں نہ سویا ہوں۔ جب سید الشہداء علیہ السلام کے حرم میں شرفیاب ہوتے تھے تو توحیدی ادب کی کثرت کے باعث حرم کے سامنے ایک خشک لکڑی کی مانند گھنٹوں کھڑے ہوئے صرف دیکھا کرتے تھے۔ وہ معتقد تھے کہ بین الحرمین کے درمیان آمد و رفت کا ثواب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے سے زیادہ ہے۔ دراصل سید و سالار شہیداں کے حوالے سے ان کا جوش و خروش الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جب ان کے تاریک کمرے میں تربت کربلا کی تسبیح ان کے ہاتھ سے گر گئی تھی اور وہ کوشش کے باوجود اسے نہیں پا سکے تھے تو اس خوف سے کہ کہیں تسبیح کی بے حرمتی نہ ہو صبح تک جاگتے رہے تھے۔ لیکن یہ وہ تفاصیل ہیں جو سب ان کے مقام کو گھٹانے، اس میں نقص پیدا کرنے اور اس سے دور ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ قاضی تاریخ کی ایک ثابت حقیقت ہے جو اپنے جد بزرگوار کے ماجرائے کربلا کی مانند زمانے کے حجاب میں گرفتار نہیں ہیں۔ ہمیں سر اٹھا کر اور زمان و مکان کے حجاب کو چیر کر ان کو دیکھنا چاہیے جس نے اپنی تمام عزت و آبرو مولا کائنات اور ان کے نور چشم ابا عبداللہ الحسین سے حاصل کی تھی، اور ان کی آنکھوں سے ولایت اور فنا فی اللہ کی حقیقت کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اس دن آخری نشستوں میں سے ایک تھی کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ ان اواخر وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو کم تر بیان ہوتی تھیں۔
شیخ محمد تقی بہجت جو کچھ وقت ہوا نجف سے ایران واپس چلے گئے تھے اور ایسے صاحب تقویٰ تھے کہ استاد کبھی نماز میں ان کی اقتداء کرتے تھے، وہ استاد سے اپنے آخری دیدار کے بارے میں کہتے تھے، انہوں نے عجیب اسرار مجھے بتائے جس سے میں نے محسوس کیا کہ یہ ان سے میری آخری ملاقات ہے۔ ہاں، ایسا ہی تھا۔ اس روز میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ماہ محرم سرد دیماہ کے ساتھ مل گیا تھا۔ انہوں نے پانی کا برتن اور برف اپنے قریب رکھا ہوا تھا۔ برف اس میں سے نکالتے اور اپنے سینے پر رکھتے جو کہ حرارت عشق سے جل رہا تھا اور پیاس و استسقاء کے زخم کو سکون پہنچا رہے تھے جس نے انہیں رنجیدہ کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے کسی شاگرد نے ان سے اس عمل کی وجہ دریافت کی تو استاد نے جواب دیا تھا، میرے سینے میں آگ ہے اور اس جھلسنے اور حرارت میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کثرت سے زیر لب یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں پیاسا ہوں، پانی مجھے کھینچتا ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرا پانی بھی مجھے مار ڈالے گا۔ اسی سال رمضان میں طبیب نے ان سے کہا تھا کہ اگر میں طبیب ہوں تو میری بات مانیں، اس ماہ رمضان دن میں 2-3 پیالہ پانی پیجیے۔ لیکن استاد جانتے تھے کہ اس آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے وجود کی گہرائی سے جنم لیتے ہیں اور چند پیالہ پانی پینے سے بجھنے والے نہیں ہیں۔ نیز طبیب یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ 81 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے پورے روزے رکھے۔ میں سوچتا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ سورہ مریم کے حروف کاف ہا یہ عین صاد میں روایات کے مطابق کربلا، ہلاکت، یزید، آتش اور صبر کی طرف اشارہ ہے اور اس کی مدد سے حضرت ابا سہل المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کا زمانہ سمجھا جا سکتا ہے، پھر ان کا یہ پیاس اور استسقاء پر مبنی حال کاف ہا یا عین صاد کے عین آتش میں فنا کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو اس خونی گڑھے کی گھٹن کا شکار ہو چکا ہو، اس میں کربلا کی آتش کی سرائیت اور اس کا ادراک چاہے مختصر حد تک ہو، کیا کوئی عجیب بات ہوگی؟ جب سے علمدار کربلا نے ان کے لیے عظیم الشام کام انجام دیا تھا، اس وقت سے استاد عجائب پر مشتمل ایک نظام بن چکے تھے کہ آپ ملکوت کی بلندیوں میں جھانک کر ہی ان کے وجود کی ایک ایک آیت کی تفسیر و تاویل کا ادراک کر سکیں۔ لیکن اس ناقابل فراموش دن میں نے ان کے ریاضت کشیدہ اور شکستہ چہرے اور استسقاء کے مرض کے باعث سوجے ہوئے اور شدت عبادت سے درہم برہم جسم کو دیکھا اور کہا، آغا آج بھی رسالہ بحر العلوم میں سے پڑھوں یا نہیں؟ انہوں نے سر جھکا لیا اور چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد میرے ہاتھ میں کاغذ کے چند ٹکڑے دیے جو پرانے متون سے نقل کیے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور کہا، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ رسالہ نور وحدت کی چند سطور میرے لیے پڑھیں جو معرفت النفس کے بارے میں خواجہ حورا نے لکھا ہے، جس کا تخلص مغربی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ سیر و سلوک پر بحر العلوم کے رسالے پر استاد کی خاص توجہ تھی اور وہ معتقد تھے کہ عرفان کے موضوع پر اس قدر پاکیزگی پر مبنی اور مطالب سے پر کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ اگرچہ وہ صرف اس کے ابتدائی حصے کو سید سے منسوب سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا دوسرا حصہ جو بہت مشکل اور طاقت فرسا اسکار پر مشتمل ہے کسی اور شخص سے ہے اور وہ کسی کو اس میں موجود ذکر اور ورد نہیں دیا کرتے تھے۔ بہرحال میں نے ان سے کاغذ لیے اور انہیں پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور جمال وحدت کثرت کے آئینوں سے ہر حال میں نمایاں ہے۔ اے سید، تمہاری حقیقت سے تمہاری جانب ایک راستہ ہے۔ اگر آپ چشم ہمت سے مطالعہ فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صورت سے حقیقت تک پہنچیں گے اور موہوم پہلو درمیان سے ہٹ جائے گا۔ اے سید، کوئی جہت کی خبر دیتا ہے جس کا ایک چہرہ ہے اور دوسرا قرب دکھاتا ہے جس کا ایک سبب ہے۔ تمہاری حقیقت جو اس رسالے کی زبان سے تم سے مخاطب ہے وحدت کی اطلاع دے رہی ہے، جہاں نہ قرب ہے نہ ہی جہت، اور جب آفتاب وحدت طلوع فرمائے تو جہد و قرب عین وحدت ہوگی۔ اے سید، وحدت باطن کثرت ہے اور کثرت ظاہر وحدت، اور حقیقت دونوں میں ایک ہی ہے۔
اے سید، تمہیں وحدت سے کثرت میں لائے ہیں اور یکتائی سے دوگانگی تک پہنچایا گیا ہے، اس حکمت کے تحت کہ وہ سبحانہ جانتا ہے اور اس کے خاص بندے بھی اس کے مطلع کرنے پر جانتے ہیں، اور تمہیں ایسا بنایا گیا ہے کہ سابقہ وحدت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہو، اور اس حال کا کوئی اثر تم میں موجود نہیں ہے، بلکہ تمام عالم کو حق سبحانہ نے وحدت سے کثرت تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد چند بندوں کو بلا واسطہ اپنی پہچان کروائی، کثرت سے وحدت تک پہنچایا اور کثرت سے وحدت تک وصول کی راہ انہیں سکھائی، کثرت کی طرف روانہ کیا۔ پس وہ کثرت میں وحدت دیکھتے تھے اور ان سے فرمایا کہ دوسروں کو اس طریقے کی تعلیم دیں۔ انہوں نے حکم کی اطاعت کی اور اس طریقے کو بیان کیا۔ جس نے بھی اس راہ پر عمل کیا اور بزرگواروں کی اس جماعت کی پیروی کی، وہ کثرت سے وحدت میں جڑ گیا اور دوگانگی سے یگانگی تک پہنچ گیا۔ بزرگواروں کی وہ جماعت انبیاء ہیں اور وہ راہ وصول شریعت و طریقت ہے۔ اے سید، ایک رفیع مرتبہ عارف نے فرمایا، درویشی خیال کی تصیح ہے، یعنی غیر حق دل میں باقی نہ رہے، الحق کے خوب فرمایا ہے۔ چونکہ حجاب خیال کے سوا کچھ نہیں ہے، خیال سے حجاب برطرف کر دینا چاہیے اور شب و روز وحدت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ اے سید، اگر تم سعادت چاہتے ہو تو واحد رہو، اور واحد ہو جانا یہ ہے کہ دوگانگی کے وہم سے باہر نکل آؤ، اور واحد ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ وحدت میں اور وحدت پر رہو، اور یاد اور غم و اندوہ کی تقسیم دوگانگی سے ہے۔ جب دوگانگی دل سے چلی جائے تو آرام و قرار مل جاتا ہے، پھر تا ابد کسی غم میں مبتلا نہ ہو اور دو جہاں کی آسودگی حاصل ہو جائے، کیونکہ آسودگی عدم میں ہے۔ آخر میں نے خود کو عدم کے حوالے کر دیا، اپنی مضطرب روح کو آزاد کر دیا۔ اچانک استاد نے نحیف آواز میں کہا، فکر کا یہ طریقہ ملا حسین قلی حمدانی کے مکتب کے طریقے سے بہت نزدیک ہے، لیکن اکثر افراد جو خیالات کی نفی میں کامیاب ہو کر اپنے ذہن کو پاک و صاف اور خیالات سے پاک کر سکے ہیں کہ آخر کار ان کے لیے سلطان معرفت طلوع کرے، وہ ان دو میں سے ایک حال میں تھے۔ اول قرآن مجید کی تلاوت اور اسے پڑھنے میں توجہ کہ کون در حقیقت قاری قرآن ہے، اور اس وقت ان پر منکشف ہوتا تھا کہ قاری قرآن خود خداوند ہے۔ دوسرے حضرت ابا عبداللہ الحسین سے توسل کے راستے سے، کیونکہ وہ حضرت سالکین راہ خدا کی نسبت رفع حجاب اور طریق کی رکاوٹیں دور کرنے میں عظیم عنایت رکھتے ہیں۔ استاد یہ فرما کر اپنی اشک آلود آنکھوں کے ساتھ گہری خاموشی میں ڈوب گئے اور مجھے اپنی بیتاب و پرتلاطم روح کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اچانک دستک ہوئی اور سید محمد حسن استاد کے بیٹے داخل ہوئے اور کہا، پدر جان، آغائے حاج شیخ محمد امین اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ استاد نے سر جھکایا اور اگرچہ ان کے حضور کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ شیخ امین نجف کے اہل ظاہر علماء میں سے تھے اور معلوم نہیں تھا کہ عاشوراء سے چند دن قبل استاد سے اس نحیف و نزار حالت میں کیوں ملنے آئے ہیں، لیکن جو بھی استاد سے ملنا چاہتا تھا استاد اسے منع نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ ان آخری دنوں میں پہلے جو کچھ پیش آ چکا تھا اس کے باوجود سید ابو الحسن اصفہانی بھی ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ سید محمد حسن باہر گئے اور شیخ اور ان کے ساتھیوں کی رہنمائی اندر کی جانب کی۔ شیخ اور چند افراد جن میں اہل بازار بھی دکھائی دے رہے تھے اور چند طلاب داخل ہوئے اور اجازت لے کر استاد کے مختصر سے کمرے میں بیٹھ گئے۔ رسمی تکلفات اور احوال پرسی کے بعد شیخ امین نے کہا، سید آغا، چونکہ ابھی ماہ محرم ہے، میرا آپ جناب سے ایک سوال ہے جس میں شاید علمی مذاکرے کا فائدہ بھی چھپا ہوا ہو، کیا اجازت ہے کہ عرض کروں؟ واضح تھا کہ استاد بے رمق و بے حال ہیں اور باطنی احوال اور توحیدی واردات کی کثرت نے ان کی جان بدن سے نکال رکھی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کیں اور فرمائیے شیخ امین۔ سید آغا، میں چاہتا تھا کہ جو مسئلہ دوسرے دوستوں کے سامنے پیش کیا ہے اور ان کا بھی یہ سوال ہے وہ آپ سے دریافت کروں۔ استاد نے اپنی نظریں زمین پر جمائی ہوئی تھیں اور خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ آغا، ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہو
استاد جو شاید اس بات کے علاوہ ہر چیز سننے کے لیے آمادہ تھے، اپنی تیوریاں چڑھائیں اور مضبوط لہجے میں شیخ امین سے کہا، آپ نے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہی ہے اور اس کا تفصیلی جواب بھی سن چکے ہیں۔ شیخ امین نے، جو کہ استاد کی حالت بدلنے پر بوکھلا گئے تھے، کہا، جی آغا، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک دوسرا نقطہ بیان کروں جس کا احتمال میری نظر میں اس واقعے کی مکمل نفی کر دیتا ہے۔ میں نے استاد کا غصہ بہت کم دیکھا تھا، لیکن اس مرتبہ میں نے محسوس کیا جیسے خشم و غیرت کا ایک آتش فشاں ان کی آنکھوں کی پتلیوں سے ابل رہا ہے اور ان کی آنکھوں کی رگیں عجیب انداز میں خونی ہو گئی تھیں۔ شیخ امین نے معلوم نہیں معرف کس کیچڑ بھرے حوض سے حاصل کیے تھے کہ واقعہ کربلا کے ہونے میں شک کر رہے تھے۔ انہوں نے استاد کی حالت پر توجہ دیے بغیر کہا، آخر سید آقا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے بارہا نہیں فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین؟ کیا وہ انہیں اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لوگوں کے درمیان نہیں چلا کرتے تھے؟ پھر آپ کی اپنے خاندان کے بارے میں اس قدر مسلسل تاکید کے بعد کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ عراق کے لوگ فرزند فاطمہ کے خلاف تلوار کھینچیں اور ان کے ساتھیوں کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ یہ ماجرا بالکل بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اچانک جیسے استاد کے قلب سے بجلی کی مانند ایک نور نکلا، اس نے زمان و مکان کے حجاب لپیٹ دیے اور قدرت الہی کی تجلی اور قلب ولی اللہ کے نفوس کو سلسلہ تاریخ کی گہرائی میں نمایاں کر دیا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی حیرت زدہ آنکھوں سے ایک بیاباں کو دیکھا جس کے اطراف بلند نیزے اور کاٹ دار تلواریں لیے سپاہی موجود تھے اور ان کے درمیان سید و سالار شہیداں اور آپ کے ساتھی خاک و خون میں غلطاں تھے۔ ایک ولی الہی کے ہاتھوں اس شہود اور اظہار حقیقت کے درمیان منکر حقیقت اس جماعت نے روز عاشورہ کا منظر دیکھا اور سب اس کی شدت و ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ وہ نہایت حیرت انگیز منظر تھا۔ میں نے اس پراسرار گڑھے پر اپنی نظریں جمائیں جو ازل و ابد کو اپنے اندر کھینچ رہا تھا اور وجود کے 18,000 عوالم میں نور حقیقت اور سلسلہ عشق کو منتشر کر رہا تھا۔ میں اپنے حواس میں آیا۔ کچھ وقت گزر گیا۔ استاد نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا اور خاموشی سے توجہ میں مصروف تھے، جبکہ شیخ امین اور ان کے ساتھی زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے ان پر ترس آیا اور اس حیرت انگیز مجلس کے ہیبت ناک سکوت و جلال کو توڑ کر استاد سے کہا، آغا، آخر یہ لوگ کب تک زمین پر یوں ہی بے ہوش پڑے رہیں گے؟ ان کے حال پر لطف فرمائیے اور انہیں ہوش میں لائیے۔ استاد نے اپنی درخشاں آنکھوں اور سید و سالار شہیداں کی خاطر پرجوش اور غیرت کے آنسو بھری نظروں سے اشارہ کیا اور اس جماعت کو اپنی پہلی والی حالت میں واپس لے آئے اور تاریخ میں مکتب آل محمد کے ولائی شاگردوں کی قدرت کی یادگار ثبت کی کہ 1000 آصف برقیہ اس بے کراں سمندر سے ایک قطرہ حاصل کرنے کی خواہش اپنے ساتھ مٹی میں لے گئے تھے۔